یہ اتنا ہی خطرناک نشہ ہے جتنا کہ کوئی نشہ آور چیزیں کھانا پینا. پہلے بھی اور اب بھی کچھ لوگ ہم جن کو عام طور پہ ہم نشئی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کوئی چیزیں کھاتے پیتے ہیں, کوئی جو کھانے پینے سے متعلقہ یا لگانے سے متعلقہ چیزیں. اب یہ جو ہے یہ ہے ڈیجیٹل ایڈکشن, یعنی کہ اسی طرح کا نشہ, یہ ہمارے برین میں اسی طرح کا کام کرتی ہے جیسے کہ کوئی دوسری نشہ آور چیزیں استعمال کر لیں. مثلا ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی ہم نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو آج کل یہ جو ڈیجیٹل ایڈکشن ہے یہ بالکل ڈیجیٹل ایڈکشن ہے, اور اس کو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں یہ ٹرم یوز کر رہے ہیں. یہ جو بیماریوں کی, ذہنی و نفسیاتی بیماریوں کی جو گوسپل ہے جس کو ہم DSM کہتے ہیں ساری دنیا میں, اس میں باقاعدہ طور پہ یہ ٹرم آ چکی ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل ایڈکشن ہے. اب اس میں ہوتا کہ آپ دیکھیں کہ آج آپ کسی بھی نوجوان, بچے تو بچے, نوجوان, آپ کوئی بھی چیز ان کو نہ دیں. اچھا کھانے کے بغیر بھی نا, ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں گے نا تو بہت سارے لوگوں کا گزارا ہو جاتا ہے. آپ ذرا 10 منٹ ان کا انٹرنیٹ بند کر کے دیکھیں, یا 10 منٹ ان کے کوئی گیجٹس ہو گئے, موبائل فون, یہ جو سوشل میڈیا کے یوز کرتے ہیں ان سے لے کے دیکھیں, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ ان کا نشہ ٹوٹ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر علی یہ بتائیں کہ فیس بک اور انسٹاگرام کو جو بچوں کے لیے ان سیف کہا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جو ان سیف کہا گیا ہے وہ اس کے بنیادی ڈیزائن ہے, یعنی کہ یہ اس طرح سے چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس سے آپ کا دل نہیں بھرتا. یہ ایک ایسی ایک دلدل ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بس 1 منٹ دیکھ لوں, وہ 1 منٹ کب گھنٹوں میں بدلتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ اس وجہ سے اس کو ان سیف کہا گیا کہ اس کے بنیادی ڈیزائن کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جس وجہ سے اس کو ان سیف کہا جانا چاہیے. اس ملک میں ابھی تک نہیں کہا گیا, باقی ممالک میں کہہ دیا گیا کہ اس کے اوپر کنٹینٹ کون سا آ رہا ہے, بالکل اس سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن جو بھی آپ نے اگزامپل دی تھی شروع میں کہ کسی جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے ان ایپس کو فائنز کیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے کنٹینٹ پہ پہلے سے ہی پابندی لگا دی کہ یہ کنٹینٹ آپ بنا سکتے ہیں, یہ نہیں بنا سکتے, یہ بچوں کے لیے ہے, یہ کسی کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا ہوا, ہم نے ڈیزائن تو دور کی بات ہے, یہ جو کنٹینٹ ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم نے بالکل آزاد چھوڑ دیا, جو کہ ہمارے بچوں کے لیے یہاں پہ یہ ڈبل نقصان دہ ہے. ایک تو اس کے بنیادی ڈیزائن کی وجہ سے کہ میں بس کیا کر رہا ہوں, بس ایسے اوپن ہی کر رہا ہوں. اب اوپن کرنا کب سیکنڈ بدلتے ہیں منٹوں میں, کب یہ گھنٹے, اور کب اس کی عادت ہو جاتی ہے, یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں پھنس جاتے ہیں. دوسری بات کنٹینٹ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ بات آپ کوئی بھی جو ذی شعور شخص ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ڈھنگ کا کنٹینٹ نہیں ہے. یہ آج کل ہمارے معاشرے نے سوشل میڈیا کو ایک ایسے بنائی اس طرح سے لیا ہے کہ جی یہ بس یہ شغل میلہ اور ایسا ہے, اور اس میں کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں, یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی لوگ اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ جو جتنے بھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, کوئی ایک نام ہمیں نہیں سامنے آتا سوشل میڈیا پہ جو مشہور ہو اور وہ کوئی ڈھنگ کا کام اس نے کیا ہو. کوئی ایک نام, کوئی ایک ایسا نہیں آپ کو ملے گا. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کسی نے سوشل میڈیا پہ کام کیا اور ڈھنگ کا نہیں کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کام کیا, جیسے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے, عبدالستاریدی صاحب ہیں, اور بھی بڑے بڑے نام ہیں. اب وہ اپنے کام کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بھی ایک طرح سے مشہور ہو گئے, لوگ ان کو جاننے لگے. بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر علی. اچھا بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. تو بتائیں کہ ہم ان کے اسکرین ٹائم کو کیسے کنٹرول کریں, کیونکہ اکثر بچے جب اسکول جاتے ہیں نا تو پھر ان کے دوست ان کو کہتے ہیں تم نے یہ والی گیم کھیلی ہے, اور اب بہت چھوٹی ہے, اس میں بچوں کے اکاؤنٹس بن گیا ہے, وہ ماں باپ کے جی میل پہ بنا رہے ہیں. اس میں ماں باپ کی بھی آبویسلی غلطی ہے کہ انہوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوا. تو اس حوالے سے بتائیں کہ اسکرین ٹائم کو کیا ہم بالکل ختم کر دیں یا کنٹرول کر لیں؟ دیکھیں جی بالکل اگر ختم کر سکے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ختم کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ آبویسلی کہ آج کل بہت ساری چیزیں جو ہیں اسکرین کا بھی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے معاملات ہم نے دنیا میں آگے لے کے چل. ایک تو یہ چیز ہوگی. لیکن یہاں دوسری اس میں ضرور چیز یہ ہے کہ بچوں کو سکرین پہ زیادہ نہ بٹھائیں, کیونکہ اس میں نا 2 طرح سے مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو آپ کا کوسچن کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیرنٹس کو بتاتا ہے جنہوں مسئلہ پتا کیا ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج کل نا, پہلے تو بچے ہوتے تھے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے. آج کل بچے کہتے ہیں جی ہم نے جی ٹک ٹاکر بننا ہے. آج کل بچے کہتے ہیں جی ہم نے انفلوئنسر بننا ہے. تو یہ غلط ٹرینڈ ہے جو کہ سکرین کی وجہ سے بچوں میں آ گیا. یہ کوئی زیادہ تر کی لائف کوئی اچھی نہیں چل رہی, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں
میں سب کو ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرتا ہوں جو کہ ایون کے ٹک ٹاکرز وغیرہ کو ڈسکس بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس سے ہمارے بچوں میں غلط میسج جاتا ہے کہ یہ جی کوئی بڑی اچھی چیز ہے, یہ جی ایسے ہمیں کرنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچوں کو میں کہنا چاہتا ہوں بیٹا ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے انجینئر بننا ہے, ہم نے کوئی اچھے کام کرنے جس سے آپ کے ماں باپ کی عزت ہو. اینکر بھی ایون کے بننا ہے, یہ بہت اچھا کام ہے, اس سے معاشرے میں آپ کور کرنے کے لیے نہیں بالکل میں اینکر کو بہت اچھا پروفیشن سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروفیشن ہیں, میں سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں جو کہ معاشرے میں پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اب آ جاتی ہے بات جی دوسری جو آپ کا کوسچن تھا کہ بچوں کا اسکرین ٹائم. دیکھیں بچوں کو اسکرین ٹائم ختم کرنے کے لیے ماں باپ کو پہلے اپنا اسکرین ٹائم کم کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ماں باپ بھی تو اسکرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ جن بچوں کو یہ اس چیز کی ایڈکشن ہوگی نا, زیادہ تر چانسز ہے کہ ان کو ماں باپ کو پہلے سے ایڈکشن ہوگی. جیسے نہیں کچھ گھروں میں چائے پینے کا رواج ہوتا, ویسے تو بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں بچوں میں بھی آتی ہیں کہ اگر چائے کافی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کا والد جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہیں تو بچے بھی دیکھ کے وہ زیادہ ٹرینڈ آ جاتا ہے کہ وہ بھی کریں گے. اب اس میں جہاں تک بات یہ ڈیجیٹل معاملات کی اسکرین کی ہے تو ماں باپ کو اپنی ایڈکشن ختم کرنی ہے. آج کل مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, آج کل جو کہتے ہیں کہ میاں بیوی کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس موبائل ہے, ہم زیادہ تر اپنا جو ٹائم ہے وہ اچھا ٹائم موبائل سے پہ گزار لیں گے, کیونکہ موبائل ہمارے ساتھ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے اور موبائل ہماری باتیں جو ہے وہ مانتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو نا اپنی جو ہے ڈائریکشن تھوڑی درست کرنی ہے. آپ آپس میں باتیں کریں, پیرنٹس آپس میں باتیں کریں, گھر کا ماحول آپ ٹھیک رکھیں, کوئی آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں کریں. اگر آپ نے ظاہری بات ہے اسکرین ٹائم ہو بھی تو آپ موویز دیکھ سکتے ہیں نا. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر علی ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, تو یہ بتائیں کہ کس ایج میں بچوں کو فون دینا چاہیے, کیونکہ آسٹریلیا نے تو پابندی لگا دیا ہے کہ 16 سال سے جو کم عمر بچے ہیں وہ سوشل میڈیا کا یوز نہیں کر سکتے وداؤٹ پیرنٹل کنٹرولز. تو اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں جہاں تک اسکرین کی بات ہے تو آبویسلی بچے کو کوشش کریں کہ جب تک آپ اسکرین سے اوائڈ بچے کو کروا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو جیسے ہی بچہ کھانے کے قابل ہوتا ہے ہم اس کو اسکرین کے سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ یہ لو ٹیب دیکھ لو, موبائل دیکھ لو, ساتھ کھانا کھا لو. ماں اگر کوئی کام کر رہی ہے یا فون پہ کسی سے بات کر رہی ہے تو بچے کو بھی لگا دیا. بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو کم سے کم 7 سال سے پہلے اسکرین تک ایکسپوجر نہ ہو. اب جب ایکسپوجر دینا بھی ہے تب بھی آپ نے یہ دیکھنا, جہاں تک کنٹینٹ کی بات ہے نا, جو آپ نے آسٹریلیا کی بات کی کہ 16 سال سے پہلے, دیکھیں یہاں پہ سوشل میڈیا کنٹینٹ تو ہے, یہ میں ڈاکٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بچے تو بچے اور نوجوان بھی نہ دیکھیں اس کنٹینٹ کو, ایون کہ بوڑھے بھی نہ دیکھیں. یہ جو کنٹینٹ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, بچے تو بچے, یہ نوجوانوں کو بھی نشے کا عادی لگا رہے ہیں. اب اس میں کیا ہے, 2 طرح سے نشہ ہے, ایک تو ڈیجیٹل نشہ اور دوسرا سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں کو سستی باتوں کا سستا نشہ لگ رہا ہے. وہ ایسے کر کے بغیر سر منہ کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں, پھر ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اور جس وجہ سے بالکل, یہ میں بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس کو میں اون بھی کرتا ہوں, جو زیادہ تر سوشل میڈیا یوزر ہیں اور جو انفلوئنسر ہیں یہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں. اگر آپ نے پڑھائی میں ایکسل کرنا ہے, کوئی ڈھنگ کا کام کرنا ہے, تو اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے اور اسکرین سے دور رکھیں.